تو کاش کہ ہم بھی اپنے گناہوں پر رو کر رب سے معافی تو مانگیں، اپنے گناہوں پر نادم تو ہوں کہ پروردگار میں مانتا ہوں یہ میں نے کیا ہے، میں یہ بھی مانتا ہوں میں نے کیا ہے، میں یہ بھی مانتا ہوں یہ میں نے کیا ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی پروردگار، آج اگر تو بھی نہیں بخشے گا تو میں کس کے دروازے پر جاؤں؟ آج اگر تیری بارگاہ سے بھی معافی نہیں ملتی تو اور کون سا دروازہ ہے جہاں میں جا کر معافی طلب کروں؟ حضرت ڈاکٹر سلمان مصباحی صاحب فرماتے ہیں، بہت اچھے خطیب ہیں اور عاشق رسول ہیں، آپ کہتے ہیں جب میں پہلی مرتبہ عمرے پر گیا سن رکھا تھا کہ جیسے ہی خانہ کعبہ پر پہلی نظر پڑتی ہے تو رونا آ جاتا ہے، بیت اللہ پر جب پہلی نگاہ پڑتی ہے تو بے ساختہ آنسو نکل پڑتے ہیں۔ مصباحی صاحب فرماتے ہیں میں نے یہ سن رکھا تھا تو جیسے ہی نگاہیں جھکائے میں دروازے سے داخل ہوا اور اچانک میں نے نگاہ اٹھائی، خانہ کعبہ سامنے تھا لیکن مجھے کوئی رونا نہیں آیا، میرے آنسو نہیں نکلے۔ حضرت مصباحی صاحب فرماتے ہیں میں بڑا پریشان ہوا، پھر اگلے دن آیا پھر بھی رونا نہیں آیا، تیسرے دن آیا پھر بھی رونا نہیں آیا، دل میں بے چینی تھی، پروردگار کیا دل اتنا سخت ہو گیا ہے؟ ویسے تو میں بہت نرم دل ہوں، ویسے بہت جلدی رونا آ جاتا ہے، لیکن آج تیرے گھر کے اندر تیرے خانہ کعبہ میں مجھے رونا نہیں آ رہا، وجہ کیا ہے؟ تو مصباحی صاحب فرماتے ہیں چوتھا دن تھا، میں طواف کر رہا تھا خانہ کعبہ کا، طواف کرتے کرتے پہلا چکر کاٹا، دوسرا، تیسرے چکر پہ جب میں استلام کر کے روانہ ہونے لگا تو حجر اسود کے استلام کے بعد مصباحی صاحب فرماتے ہیں میرے ساتھ ہی ایک اور شخص تھا جو قداور جوان تھا، اس نے بھی آیا اور حجر اسود کو اس طرح استلام کیا۔ استلام کہتے ہیں چومنا، حاجی حج پہ جاتے ہیں، عمرہ پہ جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی سعادت نصیب فرما، یہ بات بھی سن لیں، ہم کوشش کرتے ہیں جا کے حجر اسود کو چومیں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اس چومنے میں ہم پتہ نہیں کتنوں کو رون جاتے ہیں، اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں، بس پاکستان آ کے بتانا ہے میں نے حجر اسود کو بوسہ دیا ہے، لیکن اس کا حساب ضرور دو کہ کتنے مسلمانوں کو روند کر تم نے، کتنوں کو پھلان کر، کتنوں کو اذیت دے کر جا کے حجر اسود کو بوسہ دیا ہے۔ کبھی اس بات کا بھی اندازہ لگایا کہ ہم حجر اسود جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں جب ایک طریقہ بتا دیا ہے کہ رش ہے، بھیڑ ہے، آپ وہاں تک نہیں پہنچ سکتے تو آپ استلام کریں، دور سے ہاتھ اس طرح کریں حجر اسود کی طرف، اس طرح کر کے آپ چوم لیں، یہ آپ کا چومنا ہو گیا۔ لیکن ہم ہیں کہ ادھر پہلوانی دکھاتے ہیں، چومنا ہے ہر حال میں، اور خانہ کعبہ ہے، حجر اسود کو نہیں چوما، اور اس چومنے میں ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنی آنکھوں سے، گناہگار آنکھوں سے، کہ مائیں بہنیں وہاں جو چیختی چلاتی ہیں، نہ ہمیں وہ چیخ و پکار نظر آتی ہے، نہ ہمیں کسی کا مرنا نظر آتا ہے، بس اس کے بدن پر چڑھ کر ہم حجر اسود کو بوسہ دے رہے تھے۔ خدا کے لیے، خدا کی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی اگر یہ سعادت نصیب فرمائے تو ایک حجر اسود کے موقع پر، دوسرا یہ جو ہم نوافل جا کے پڑھتے ہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر، تو وہاں بھی اس بات کا ضرور خیال کیجئے کہ ریاض الجنہ میں جاتے ہوئے کتنے مسلمانوں کو ہم روند کر جاتے ہیں 2 رکعت نفل ادا کرنے کے لیے، پھر پاکستان میں آ کے فخر سے بتائیں گے کہ میں نے وہاں بھی نوافل پڑھے ہیں، لیکن یہ نہیں بتائیں گے کہ کتنے مسلمانوں کو روند کر وہاں ہم گئے ہیں۔ ایک شخص کہتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پڑھ کے پھر آگے ریاض الجنہ کی طرف گیا تو لوگ جیسے ہی وہ کنات کھلی، دروازہ کھلا تو لوگ اتنی بھیڑ سے آگے گئے کہ چند لوگ پیروں کے نیچے آئے اور وہ چیخ رہے تھے، چلا رہے تھے، تو وہاں جو فوجی کھڑا تھا، وہاں جو ڈیوٹی دینے والا کھڑا تھا، اس نے عربی میں کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی؟ یہ رسول اللہ کی بارگاہ ہے، کس کی بارگاہ میں آئے ہو؟ حضور کی بارگاہ میں آ اور پھر یہ حرکتیں۔ تو عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ میں ادب نصیب فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ میں باادب بنائے۔ تو مصباحی صاحب کہتے ہیں کہ چوتھے چکر پر میں نے استلام کیا اور میرے سامنے آگے ایک قداور نوجوان تھا، تو اس نے بھی استلام کیا اور روانہ ہوا، طواف کرنے لگا، اور اس نے پھر رو کے ایک جملہ کہا، اے پروردگار میں آتے گیا تھے، بغیر معافی میں جانا نہیں تھا، بغیر معافی میں
जाना नहीं। तो बस मिसबाही फरमाते हैं कि बस उसका ये जुमला मुझे रुला गया। फिर मैं इतना रोया, हर चक्कर पे, हर तवाफ पे मैं रोता रहा, मेरे आंसू थे कि थमते नहीं थे। अज़ीज़ान मोहतरम, आज रब्बे कायनात की बारगाह से ये इल्तिजा कीजिए, परवरदिगार हमें रोने वाली आँख अता फरमा। हमारे दिल इतने सख्त हो चुके हैं, हम इतने संग दिल हो चुके हैं, आज हमें ना हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की याद में रोना आता है, ना मदीने की याद में तड़प आती है, ना हुजूर की याद में हमारे आंसू निकलते हैं, ना रब्बे कायनात के खौफ से आंसू निकलते हैं। जब आपके आंसू निकलेंगे ना, खुदा की कसम, ये आँख की जो पलकें हैं ये भी गवाही देगी, परवरदिगार ये तेरे खौफ से रोया था, तेरे खौफ से रोया था। आज मैं इसके हक़ में सिफारिश करती हूँ, इसकी मग़फ़िरत फरमा। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा है, मेरे आका ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, मैं सूरह तकासुर अलहाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर की तिलावत करता हूँ, तुम में से ये सूरत सुनकर जो गुनाहगार जो महशर में फरियाद करेंगे, गुनाहगार जो महशर में फरियाद करेंगे, आया हूँ मैं आया हूँ सरकार कहेंगे, आया हूँ मैं आया हूँ सरकार कहेंगे। जब जाएंगे वो, जब जाएंगे सजदे में खुल जाएंगी जुल्फ़ें, वो जब जाएंगे सजदे में, ए उम्मती वो तेरे लिए सजदे में जाएंगे, तेरे लिए सजदे में जाएंगे। आज उम्मती कहता है शरीयत पे चलना बहुत मुश्किल है, आज उम्मती कहता है कि हुजूर की सुन्नत अपनाना बहुत मुश्किल है। वो जब जाएंगे सजदे में तो खुल जाएंगी जुल्फ़ें, उम्मत की बख्शिश के लिए इसरार करेंगे। इमाम अहले सुन्नत अशाह इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि क़यामत के दिन हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं अपना इमामा उतार लूँगा और रब्बे कायनात की बारगाह में सर नंगा होकर रब्बे कायनात के हुजूर अपनी उम्मत की मग़फ़िरत तलब करूँगा। यारो, है कोई ऐसा महबूब, है कोई ऐसा प्यार करने वाला, कोई दिखाए तो सही। फिर कहाँ दर दर की ठोकरें खा रहे हो? आओ दर मुस्तफ़ा पे दामन मुस्तफ़ा से लिपट जाओ, आओ हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत को, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यार को, इस अदा को ऐसा वजीफ़ा बना लो कि उठते बैठते हुजूर का ही जिक्र हो, उठते बैठते। मेरे साथियों, ऐसा प्यार ना आपको, ये जो माँ बाप है ना, जो हम पर अपनी जान वारते हैं, ये भी कब्र में अकेला छोड़कर चले आएंगे। कब्र में आना है तो ज़ात मुस्तफ़ा ने आना है। मर रब्बो का बता तेरा रब कौन है, माँ दीनों का बता तेरा दीन क्या है, माँ कुंता तक़ूलु फ़ी हक़्क़ि हाज़र रजुल, बता इसके बारे में। यानी हुजूर का चेहरा अनवर दिखाया जाएगा और पूछा जाएगा कि बता इनके बारे में क्या कहता था, क्या कहता था। आज ले इनकी पनाह, आज मदद मांग इनसे, फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया, फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। आज वक्त है, मान लो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अज़मत को, आज वक्त है, मान लो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को अपने दिलों में उजागर कर लो। आज वक्त है, अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िंदगी की अगर मज़ीद चंद सांसें लिखी हैं, इन सांसों को हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के लिए वक्फ कर दो। हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जंग उहद में ज़ख्मी पड़े हैं, जिस्म ज़ख्मों से चूर चूर है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मौला कायनात हज़रत अली शेर खुदा, जाओ मेरे साद को ढूंढ के लाओ, मेरा साद नज़र नहीं आ रहा, मेरा साद नज़र नहीं आ रहा। अल्लाह अकबर। हज़रत अली कहते हैं हम हज़रत साद को ढूंढने चले गए, देखा कि जंग के मैदान में हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ज़ख्मों से चूर हैं। जाके कहा कि ऐ साद, तुझे रसूलुल्लाह ने बुलाया है, तुझे रसूलुल्लाह ने बुलाया है। हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रो पड़ते हैं कि ऐ अली शेर खुदा, जाके मेरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सलाम अर्ज़ करना और कहना कि या रसूलुल्लाह, तेरा साद नहीं उठ सकता, चल नहीं सकता, जिस्म ज़ख्मों से इतना चूर चूर है कि मैं चल नहीं सकता। और जाके पैगाम देना, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, तेरा साथ तेरे दुश्मनों से लड़ता रहा, तलवार तो टेढ़ी हो गई लेकिन मैंने तलवार को गिरने नहीं दिया।
آج گرمی ہمارے محبت رسول کے آڑے میں آ جاتی ہے، رشتہ دار آڑے آ جاتے ہیں، یہ نظام آڑے آ جاتا ہے، اقربا پروری آڑے آ جاتی ہے، کیا کروں رشتہ دار ہیں، کیا کروں فلاں ہیں، کیا کروں فلاں ہیں، بچے ہیں، بیوی ہے۔ یارو حضرت سعد سے پوچھئے کہ جسم زخموں سے چور چور ہے، نہ وہاں اپنی بیوی کو یاد کر رہے ہیں، نہ اپنی اولاد کو یاد کر رہے ہیں، نہ اپنے بھائی کو یاد کر رہے ہیں، نہ اپنے باپ کو یاد کر رہے ہیں، نہ کسی اور عزیز و اقارب کو، اور رو کے کہتے ہیں جا کے میرے آقا سے میرا سلام عرض کرنا کہ تیرا سعد چل نہیں سکتا ورنہ سر کے بل چل کے آپ کا سلام کرنے آتا۔ تیرے دشمنوں سے لڑ لڑ کے آج سعد کی تلوار ٹیڑھی ہو چکی ہے، لیکن سعد کی تلوار ہاتھ سے نہیں گری۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میری گردن تو کٹ چکی ہے، میرے بازو شل ہو چکے ہیں، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں نے آپ کی عزت اور ناموس پہ ضرور پہرا دیا ہے، اور میں دنیا کے بزدلوں کو یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اے صحابہ، اے حضور سے محبت کرنے والوں، آج حضور کے دشمن حضور تک کیسے پہنچ گئے؟ اس لیے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس جنگ میں، جنگ احد میں زخمی ہوئے تھے، آپ کے دندان مبارک پر پتھر لگے تھے اور آپ لہو لہان ہوئے تھے۔ تو حضرت سعد کہتے ہیں کہ میرے آقا تک یہ دشمن کیسے پہنچے؟ یاد رکھنا قیامت کے دن تمہارا کوئی عذر رب کائنات کی بارگاہ میں قبول نہیں کیا جائے گا اگر دوبارہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت تک، ان کے ناموس تک کوئی پہنچا۔ آج پوری دنیا انسانیت، دنیا اسلام حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کا دم بھرنے والے تمام عاشقان رسول کے لیے یہی پیغام ہے اس رات کہ آج حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس پر، آپ کی ختم نبوت پر چاروں طرف سے قادیانی کافروں کے تابڑ توڑ حملے ہیں۔ لہٰذا اے سنیو، جاگتے رہنا اور اس بات کا عہد کرنا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم مر تو سکتے ہیں، کٹ تو سکتے ہیں، لیکن آپ کی عزت اور ناموس پر کبھی آنچ آنے نہیں دیں گے۔ عزیزان محترم، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کا دم بھرنے والوں، آج اس مبارک رات میں یہ عہد ضرور کیجئے، جب بھی جئیں گے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں جئیں گے، اور جب بھی مریں گے حضور کی محبت میں مریں گے۔ تو عزیزان محترم، میں عرض کر رہا تھا صحابہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سے محبت کرنے والوں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میرے آقا قیامت کے دن اپنا امامہ اتار لیں گے اور دعا کریں گے اس امت کی مغفرت کے لیے، اے میرے پروردگار میری امت کی مغفرت فرما، اے میرے پروردگار میری امت کی مغفرت فرما۔ گناہگار جو محشر میں فریاد کریں گے آیا ہوں میں آیا ہوں، سرکار کہیں گے وہ جب جائیں گے سجدے میں تو کھل جائیں گی زلفیں، وہ جب جائیں گے سجدے میں تو کھل جائیں گی زلفیں، امت کی بخشش کے لیے اصرار کریں گے، اور یہ قہر و غضب، پھر رب کیا کہے گا؟ یہ قہر و غضب میرا تیرے دشمن کے لیے ہے، یہ قہر و غضب میرا تیرے دشمن کے لیے ہے، یہ قہر و غضب میرا تیرے دشمن کے لیے ہے، تیرے غلاموں سے تو محبوب ہم پیار کریں گے۔ لیکن کوئی غلام بن کر تو دکھائے نا، غلامی کے دعوے ادھر اور پھر سر کہیں اور جا کے جھکے، غلامی کے دعوے ادھر اور پھر نعرے کسی اور کے، تو یہ قہر و غضب میرا تیرے دشمن کے لیے ہے، یہ قہر و غضب میرا تیرے دشمن کے لیے ہے، تیرے غلاموں سے تو محبوب ہم پیار کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سچی محبت نصیب فرمائے، سچی عقیدت نصیب فرمائے۔ اب انشاءاللہ 5-10 منٹ